سب سے بڑا خوش نصیب مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے سینے میں ایمان ہوتا ہے، اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ جب وہ دنیا سے جاتا ہے اس کا سینہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت سے لبریز ہوتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا گہوارہ ہوتا ہے۔ اس کے دل میں عشق مصطفیٰ سے اس کا دل روشن ہوتا ہے، منور ہوتا ہے۔ وہ سب سے بڑا مسلمان ہوتا ہے، سب سے بڑا خوش نصیب وہ مسلمان ہوتا ہے۔ میرے دوستو، انسان جب زندہ ہوتا ہے دولت کو جمع کرتا ہے، دولت کو اکٹھا کرتا ہے، لیکن میرے دوستو یاد رکھنا، انسان کتنی ہی دولت جمع کیوں نہ کر لے لیکن وہ کامیاب نہیں ہے۔ انسان کتنا ہی صاحب ثروت کیوں نہ ہو جائے وہ کامیاب نہیں ہے۔ انسان کتنا ہی برادران اسلام عظیم الشان بلڈنگوں کی تعمیر کیوں نہ کر لے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پاس اس کا ایمان نہیں ہے۔ کامیاب وہ ہوتا ہے کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے اس کا سینے میں عشق رسول ہوتا ہے، محبت رسول ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، یاد رکھنا، موت سے وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ جن کے اعمال صحیح نہیں ہوتے۔ موت سے وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ جن کے اعمال صحیح نہیں ہوتے۔ جو بے ایمان ہوتے ہیں وہ لوگ ایمان سے ڈرتے ہیں، اور یاد رکھو، اور جو بے بد عمل ہوتے ہیں موت سے وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، کہ جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے۔ جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں برادران اسلام وہ موت سے نہیں ڈرتے۔ اور یاد رکھنا، جو قرآن کے پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے۔ برادران اسلام، جو مدینے کے تاجدار احمد مختار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، آپ کا میلاد مناتے ہیں، وہ کبھی موت سے نہیں ڈرتے۔ جو مدینے والے آقا پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں وہ کبھی موت سے نہیں ڈرتے۔ ارے موت سے ڈر اور قبر کا اندھیرا یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو برادران اسلام بد عمل ہوتے ہیں۔ لیکن ایک ایمان والا جب اس کا انتقال ہوتا ہے، ایک ایمان والا جب اس کا انتقال ہوتا ہے، جب وہ مرتا ہے اور اس کے خاندان کے لوگ جب اس کو کفن پہناتے ہیں، اس کو غسل دیتے ہیں، اس کو کفن پہناتے ہیں۔ برادران اسلام، جب عاشق رسول کا انتقال ہوتا ہے، نبی کے غلام کا انتقال ہوتا ہے، وہ مسلمان جو دنیا میں رہ کر نمازوں کو پڑھتا تھا، وہ مسلمان جو قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، جب اس کا انتقال ہوتا ہے، وہ مسلمان جب رمضان کا مہینہ آتا تھا وہ ماہ رمضان کے روزے رکھا کرتا تھا، وہ مسلمان کہ جب اس پر زکوٰۃ فرض ہوئی وہ زکوٰۃ کو ادا کرتا تھا، جب اس کا انتقال ہوتا ہے، وہ مسلمان کہ جس نے کبھی اپنے پڑوسیوں کو نہ ستایا، جب اس کا انتقال ہوتا ہے، وہ مسلمان کہ جو اپنے پڑوسیوں سے محبت کرتا تھا، جب اس کا انتقال ہوتا ہے، جانتے ہو اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے ایسے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، ایسا مسلمان جو اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارتا رہا، جب اس کے خاندان کے لوگ اس کے مرنے کے بعد جب اس کو کفن پہناتے ہیں، کفن پہنانے کے بعد جب اس کو قبرستان میں لے کر جاتے ہیں اور جب اس کو دفن کرتے ہیں، دفن کرنے کے بعد جب منو مٹی تلے جب اس کو دبا دیا گیا، دفن کر دیا گیا، اللہ اکبر، جانتے ہو اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ اس کی قبر کے اندر اندھیرا نہیں ہوتا، بلکہ وہ نبی کا غلام جہاں تک دیکھتا ہے اس کی قبر کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اس کی قبر روشن ہوتی ہے، منور ہوتی ہے، مجلہ ہوتی ہے، جہاں تک دیکھتا ہے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ آخرکار ایسا ایمان والا کہ جو اس کی قبر کو روشن کر دیا گیا، یہ روشنی آئی کہاں سے؟ کیا وہاں پر قبر میں جنریٹر کا انتظام کیا گیا ہے یا وہاں پر لائٹ کو فٹنگ کیا گیا ہے؟ نکی برادران اسلام، جب نبی کا عاشق جب اس کو دفن کیا جاتا ہے
اور اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، جہاں تک دیکھتا ہے اس کی قبر کے اندر اندھیرا نہیں ہوتا، بلکہ مدینے کے تاجدار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ اپنے غلاموں کی دستگیری فرماتے ہیں، قبر میں تشریف لاتے ہیں، اور جہاں تک مردہ دیکھتا ہے مدینے والے آقا کے نور سے، مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کے جمال سے اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے، منور ہو جاتی ہے، مجلہ ہو جاتی ہے۔ تبھی تو کوئی عاشق رسول کہہ رہا ہے کہ قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، سامنے مصطفیٰ ہوں گے تو سویرا ہوگا۔ قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، سامنے مصطفیٰ ہوں گے تو سویرا ہوگا۔ برادران اسلام، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہر عاشق کی قبر میں تشریف لاتے ہیں، اور جب آقا تشریف لاتے ہیں، اب آپ یہ بتائیے تو جہاں جس کی دستگیری کے لیے میرے مصطفیٰ جس کی مدد کے لیے تشریف لے آئے، کیا اسے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ کبھی نہیں۔ لیکن یہ ان کی شان ہوتی ہے کہ جن کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، میرے سرکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ان کے دستگیری فرماتے ہیں۔ لہذا عاشق رسول نے کتنا پیارا شعر کہا کہ قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، اور سامنے مصطفیٰ ہوں گے تو سویرا ہوگا۔ میرے دوستو، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نیک عمل کریں، اور آپ دیکھیے ذرا قبر میں جانتے ہو کیسا سویرا ہوتا ہے، کیسی نورانیت ہوتی ہے، کیسا اجالا ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ملاحظہ فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلی حدیث پاک پیش کر رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب ایمان والے کو جب اس کی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، افرشوہ من الجنتی والبسوہ من الجنتی وافتحوا لہ بابا من الجنتی حتی یدخل فی قبرہ طیبہا وریحہا۔ برادران اسلام، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایمان والے کو جب دفن کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرا یہ وہ بندہ ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، البسوہ من الجنتی، اے میرے فرشتوں، اس کو جنت کا لباس پہنا دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضور سید مفتی افروز میاں صاحب قبلہ، حضور سید مفتی افروز میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، دیکھیے مہمان خصوصی آل نبی اولاد علی حضرت العلام مفتی سید افروز میاں صاحب قبلہ رونق اسٹیج ہو چکے ہیں۔ آپ تمام حضرات سید صاحب قبلہ کے چہرے سے زیارت سے مستفیض ہوں اور اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ دیکھیے کتنی عظیم شخصیت ماشاءاللہ آج آپ کے جلسے میں رونق افروز ہے۔ لہذا جو بھائی ہمارے باہر جا چکے ہیں، کسی ضرورت سے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلسہ گاہ میں تشریف لے کر آ جائیں۔ میرے بعد آپ کو حضرت سید صاحب قبلہ کا بڑا جامع اور معنی خطاب سماعت فرمانا ہے، لہذا حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اب ظاہر سی بات ہے، ایک اتنے بڑے مقرر تشریف لا چکے ہیں، تو اب میرے لیے گنجائش نہیں ہے کہ میں زیادہ دیر آپ کے سامنے گفتگو کروں، لہذا آپ محبتوں کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہ
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ شیر خان صاحب جلد از جلد تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ بڑے آپ کے جو ہمارے شیر خان بھائی ہیں بڑے ذمہ دار ہیں اور بہت زیادہ دینداری سے محبت رکھتے ہیں اور اہل سنت والجماعت سے بڑی محبت ہے، سنیت کا بڑا درد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان جذبے کو اور یہ جو شعلہ یہ عشق مصطفیٰ کا ان کے دل میں یہ چلا ہے سلگا ہے، اللہ پاک اس کو سلامت رکھے اور دین و سنت کی مولا مزید خدمت ان سے لے لے۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ برادران اسلام میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کم وقت میں زیادہ مفہوم آپ حضرات تک پہنچاؤں۔ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے، ایمان والے کی شان کیا ہوتی ہے کہ جب ایمان والا جب قبر میں جاتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، پہلی حدیث ملاحظہ فرمائیے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں البسوہ من الجنت وافرشوہ من الجنت وافتحوا لہ بابا من الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ کہ جس کو قبر کے اندر دفن کیا گیا ہے، اے میرے فرشتوں یہ کوئی میرا معمولی بندہ نہیں ہے بلکہ میں اپنے اس بندے سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں اس کو جنت کا لباس پہنا دو۔ توجہ چاہوں گا، زور سے بولو سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ آخر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنے بیدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو جنت کا لباس پہنا دو۔ برادران اسلام اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو جنت کا، اس کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو۔ اللہ اکبر، اس کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، اے میرے فرشتوں اس کی قبر میں جنت کے دروازے کھول دو، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دو۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مرنے والے کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے اور اب مرنے والے کی قبر میں جس کو دفن کر دیا گیا جنت کی ہوائیں بھی داخل ہو رہی ہے، جنت کی خوشبو بھی داخل ہو رہی ہے اور جہاں تک مردہ دیکھتا ہے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے منور ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ برادران اسلام، ایمان والے کی قبر میں جو روشنی ہوتی ہے تو یار وہ ایسی روشنی نہ ہوتی ہے جو آج کل ہمارے اور آپ کے مکانوں اور دکانوں میں ہوتی ہے۔ آپ کے ہمارے یہاں جو روشنی ہوتی ہے یہ ٹیوب لائٹ چل رہی ہے، گھروں میں روشنی ہوتی ہے، لائٹ آتی ہے تو روشنی باقی ہے، جنریٹر چل رہا ہے روشنی باقی ہے، لیکن جب جنریٹر کا تیل ختم ہو جائے یا وہ خراب ہو جائے لائٹ بھاگ جاتی ہے، پورے گھر کے اندر اندھیرا ہو جاتا ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا۔ تو یہ جو مکانوں دکانوں کی روشنی ہوتی ہے یہ وقتی طور سے ہوتی ہے، اس کا کوئی زیادہ دیر تک کا وجود نہیں ہے، لیکن قربان چاہیے ایمان کی روشنی کیسی ہوتی ہے اور مدینے کے تاجدار احمد مختار کے جمال جہاں آرا کا کیسا نور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، تو مہینے دو مہینے کے لیے نہیں ہوتا، میرے سرکار کا جو نور ہے قبر کے اندر جو اس کا اجالا ہوتا ہے وہ سال دو سال کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے اللہ سے یہ دعا کیا کرو مولا ہمارا خاتمہ ایمان پہ عطا فرما، نیک عمل کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یاد رکھنا نیک بن کر نمازیں پڑھ کر زندگی گزارو گے، قرآن پڑھ کر زندگی گزارو گے، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، مرنے کے بعد مولا کریم نمازوں کو تمہاری قبر کا اجالا بنا دے گا۔ سمجھے؟ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے، اللہ اکبر،
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا لله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل دعته امرأة جميلة فقال إني أخاف الله زور سے دو یا رسول اللہ. بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے. انشاءاللہ تعالی ایمان تازہ ہو جائے گا. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب آپ حضرات جلسوں میں آیا کرو تو میرے دوستو یہ ذہن لے کر آیا کرو، یہ سوچ کر آیا کرو کہ آج ہماری بستی کے اندر اللہ کا ذکر ہے، اس کے رسول کے ذکر میں آج ایک محفل کو سجایا گیا ہے. لہذا آج ہمیں علماء کی زبانی رسول پاک کی حدیثوں کو سماعت کرنا ہے. آج ہمیں علماء کی زبانی قرآن کریم کی آیتوں کے ترجمے کو سماعت کرنا ہے. کبھی یہ سوچ کر مت آیا کرو کہ ہمیں ہنسی کی باتیں سننے کے لیے ملیں گی. کبھی یہ سوچ کے مت آیا کرو کہ ہمیں ڈرامے والی باتیں سننے کے لیے ملیں گی. اے میرے دوستو، ارے ڈرامے والی باتیں سننے کے لیے تمہارے ہاتھ میں موبائل کافی ہے. وہ موبائل کہ جنہوں نے تمہاری زندگی کو تباہ کر دیا، کہ جنہوں نے تم کو برباد کر دیا. آج مسلمان اپنے موبائل میں اس قدر بزی ہو چکا ہے، نہ تو اس کے پاس نماز پڑھنے کا وقت ہے. موبائل میں آج مسلمان اتنا بزی ہو چکا ہے. آج موبائل 12 گھنٹے 10 گھنٹے چلانے کا وقت مسلمان کے پاس ہے، لیکن قرآن پڑھنے کا وقت مسلمان کے پاس نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ قرآن، وہ نمازیں، اللہ اکبر. ہمارے مصطفیٰ نے ہمیں دو چیزیں عطا فرمائی، ایک نماز عطا فرمائی، ایک قرآن عطا فرمایا. اور مصطفیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، اے لوگو اگر تم نماز پڑھتے رہو گے تو تم کامیاب رہو گے، تم قرآن پڑھتے رہو گے تو تم کامیاب رہو گے. اس لیے کہ تمام پریشانیوں کا حل اللہ نے قرآن میں عطا کیا ہے، تمام مشکلوں کا حل اللہ نے قرآن میں عطا کیا ہے. آج انسان اٹیک کا دورہ کھا کر مر رہا ہے، آج انسان پر اٹیک کا دورہ پڑتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے. آج انسان کا دل نہیں لگتا، انسان کا دل بے چین ہے، انسان کا دل بے قرار ہے، انسان کے دل کو آرام نہیں مل رہا ہے، انسان کے دل کو قرار نہیں مل رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان کا آرام کہاں چلا گیا، انسان کے دل کا قرار کہاں چلا گیا. آج پوری دنیا چیخ رہی ہے کہ آرام کو تلاش کرو. آج پوری دنیا آرام اور سکون کو تلاش کر رہی ہے، لیکن دل کو قرار نہیں ملتا. عزیزان ملت اسلامیہ، ہندوستان کے لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، ہندوستان کے ڈاکٹر ریسرچ کر رہے ہیں آخر دل کا قرار کس چیز میں ہے، انسان کے دل پر اٹیک کہاں سے ہو رہا ہے. پوری امریکہ، پورا انگلینڈ، پوری برادران اسلام، یورپ کے ڈاکٹر اس بات کے پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ آخر دل کو قرار کہاں سے ملے گا. لیکن آج تک دل کے قرار کو سارے ڈاکٹر مل کر یہودی عیسائی تلاش نہ کر پائے. لیکن ہم نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو بتا، اے اللہ کی کتاب آخر تو بتا کہ دل کو قرار کہاں سے ملے گا، دل کو آرام کہاں سے ملے گا. اللہ اکبر. قرآن اعلان کر رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، لوگوں سنو، دل کو قرار اللہ کے ذکر سے ملے گا، دل کو آرام اللہ کے ذکر سے ملے گا. آج انسان مر رہا ہے، خبریں آ رہی ہیں، یار ابھی تو میں بات کر کے آ رہا ہوں، ابھی اتنی جلدی انتقال ہو گیا. ہو رہا ہے نا ایسا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے عزیزوں؟ ایسا نہیں ہے واقعات میری ہی نظروں کے سامنے ہو، آپ کی بھی نظروں کے سامنے ہے. توبہ کرنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی جب موت آئے گی. اس لیے میرے دوستو اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو، نماز پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو. میں آپ ہی سے مخاطب نہیں ہوں،
بلکہ ہماری ماں اور بہنیں سب سے کہہ رہا ہوں نماز کے پابند بنو، قرآن کی تلاوت کرو، اس لیے کہ نماز تو چہروں کا اجالا ہے، مرنے کے بعد قبر کا اجالا ہے نماز، انسان کے چہرے کا اجالا نماز، قبر کا اجالا نماز۔ اور قرآن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں قرآن دلیل ہے، دلیل، قرآن مغفرت کی دلیل، جہنم سے آزاد کرنے کی ضمانت قرآن، لہذا نمازوں کو پڑھا کرو، قرآن کو پڑھا کرو، دل کو قرار ملے گا، دل کو قرار ملے گا، دل کو آرام ملے گا۔ جب نماز پڑھو گے تو دل کو آرام، سکون قلبی حاصل ہوگا۔ اے میرے دوستو، کہاں جا رہے ہو؟ ارے کس سائنس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ موبائل کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ تم 15 گھنٹے 10 گھنٹے موبائل چلاتے ہو، نماز تم نہیں پڑھتے۔ میری ماں اور بہنیں، کم یہ بھی نہیں ہے یہ موبائل میں اتنا بزی ہو چکی ہے، نماز یہ نہیں پڑھتی، قرآن یہ بھی نہیں پڑھتی۔ اے میرے دوستو، اگر تم روز کا ایک پورا پارہ نہیں پڑھ سکتے تو 5 منٹ تو قرآن کو پڑھ سکتے ہو۔ اگر تم پورا پارہ نہیں پڑھ سکتے، قرآن کی ایک سورت تو پڑھ سکتے ہو۔ تم اگر پورا پارہ نہیں پڑھ سکتے، ایک رکوع تو پڑھ سکتے ہو۔ اللہ اکبر! ارے قرآن کی تلاوت کی کتنی فضیلت ہے، اللہ اکبر! یہ ایصال ثواب کی محفل ہے۔ ذرا تیسری حدیث سماعت فرماؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من زارا قبر ابویہ او احدہما یوم الجمعۃ فقرأ عنده یاسین غفر له ما تقدم۔ اللہ اللہ! ارے قرآن کا مقام دیکھو، قرآن کی عظمت دیکھو۔ میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جمعے کے دن اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کے لیے قبرستان میں جاتا ہے، زور سے بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ جب جمعے کا دن آتا ہے اور جس کا باپ دنیا سے انتقال کر گیا یا جس کی ماں دنیا سے انتقال کر گئی، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب بیٹا اپنے باپ کی قبر کی زیارت کے لیے جب قبرستان جاتا ہے یا اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے جب قبرستان جاتا ہے اور قبرستان میں پہنچ کر جب سورہ یاسین کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ذرا زور سے کہہ دو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے کہ جب والدین انتقال کر جائیں تو اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کے لیے جاؤ قبرستان میں۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہاں پر جا کر قرآن کی تلاوت کرو، جو قرآن پڑھنا جانتے سورہ یاسین شریف پڑھا کرو، اور جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، پورا قرآن نہیں پڑھا تو سورہ اخلاص تو جانتے ہوگے، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف جو بھی یاد ہو پڑھو قبرستان میں پہنچ کر، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے برادران اسلام۔ لہذا قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ جس طرح ماں باپ زندہ ہو دنیا میں تو ان کی خدمت کی جاتی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، وہ ماں باپ کا وفادار بیٹا ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ لیکن ماں باپ اگر دنیا سے انتقال کر جائیں اور قبرستان میں چلے گئے، دفن کر دیا، اب ماں باپ کی خدمت کیسے کی جائے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ تو دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرو، قرآن کی تلاوت کرو، ایصال ثواب کرو، برادران اسلام کلمہ طیبہ شریف کا ورد کرو، ایصال ثواب کرو، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرو، اس کو بھی ایصال ثواب کیا کرو۔ تو قرآن پڑھو، ایصال ثواب کرو، وہ بیٹا اپنے ماں باپ کا فرما بردار بیٹا کہلاتا ہے۔ اور جس طرح ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، ماں باپ کی دعاؤں کا فیض ملتا ہے، ایسے ہی مرنے کے بعد جب بیٹا ایصال ثواب کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، محفل میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کرتا ہے،
ایصال ثواب کرتا ہے، وہ بھی ماں باپ کا فرما بردار بیٹا مانا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لہذا اپنے موبائل میں بزی ہونے والوں، ارے اللہ رب العالمین کے مطیع فرما بردار بندے بن جاؤ۔ میرے دوستو یہی کام آئے گا، مرنے کے بعد اور کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ نمازیں کام آئیں گی، قرآن کی تلاوت کام آئے گی، اور یاد رکھنا مدینے کے تاجدار احمد مختار کی محبت کام آئے گی، عشق مصطفیٰ کام آئے گا۔ لہذا اپنے ماں باپ سے محبت کرو، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کیا کرو۔ جب جمعے کا دن آیا کرے، قرآن کی تلاوت کے لیے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جاؤ، وہاں پر جا کر ایصال ثواب کرو۔ حالانکہ گھر بیٹھ کر آپ نے قرآن کو پڑھا، ایصال ثواب کیا، تب بھی ایصال ثواب ہو جائے گا، لیکن جب قبرستان میں پہنچو گے اور والدین کی قبر کی زیارت کرو گے، برادران اسلام، اس کی فضیلت اسلام میں اور بھی زیادہ ہے۔ اب ذرا حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 انسان ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ کتنے انسان ہیں؟ 7 انسان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ کون کون سے ہیں وہ 7 انسان؟ توجہ چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا وہ بندہ من ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک وہ انسان اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن کہ جو جس سے گناہ سرزد ہوئے اور وہ رات کی تنہائیوں میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے۔ وہ انسان جو پوری زندگی گناہ کرتا رہا، وہ انسان کہ جس نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی، برادران اسلام، اور وہ اللہ سے جب توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اور رب العالمین اسے پھر ایسا مقام اور رتبہ عطا کرتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں کھڑا ہوگا، اللہ کی رحمت کے سائے میں کھڑا ہوگا۔ جب وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں کھڑا ہوگا، عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھنے والے جب دیکھیں گے کہیں گے یہ تو بڑا گناہگار انسان تھا، یہ بڑا پاپی تھا، لیکن رب کی رحمت جواب دے گی، اے لوگوں سنو سنو، اے میرے بندو سنو، ہاں اس نے گناہ کیے تھے لیکن مرنے سے پہلے اس نے توبہ کی تھی، اس نے میری بارگاہ میں مجھ کو یاد کیا، اپنے آنسوؤں کو بہایا، میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ برادران اسلام، اس کے بعد رب العالمین اس کو ایسا معاف کرتا ہے، اس کی توبہ کو ایسا قبول کرتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک اسے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ اسی بنیاد پر کوئی شاعر کہہ رہا ہے کہ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے دوستو، ضرورت ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اللہ کو راضی کرو، یہ دعا کیا کرو ہم سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے نبی ہم سے راضی ہو جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور ایک وہ بندہ اللہ کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں کھڑا ہوگا، جانتے ہو کون؟ تو توجہ چاہتا ہوں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من دعتہ امرأۃ جمیلۃ فقال انی اخاف اللہ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا وہ بندہ کہ جو کوئی بدتمیز عورت، کوئی فاحشہ عورت جس کو دعوت زنا دیتی ہے، یعنی کوئی عورت جو کسی نوجوان کو، کسی کو بھی میرے دوستو دعوت زنا پیش کرتی ہے، اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ عورت مجھے غلط کام کی طرف بلا رہی ہے، غلط کام کی دعوت دے رہی ہے، تو اس نے کہا نہیں نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ برادران اسلام، اس کو اللہ کی یاد آ گئی اور اتنا سوچ کر وہ
اس عورت سے دور ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو بدعمالیوں سے محفوظ رکھا، اس نے اپنے آپ کو زناکاری سے محفوظ رکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسا انسان قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں کھڑا ہوگا، وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے۔ برادران اسلام، آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ برائیوں کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر حال یہ ہو چکا ہے کہ آج جب ہماری بستیوں میں جب کوئی شادی کا پروگرام ہوتا ہے برادران اسلام، تو آج رنڈیوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ آج اگر کوئی منگنی ہو رہی ہے رنڈیوں کو بلایا جاتا ہے۔ آج کسی کے یہاں کوئی بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، گانا اور باجے کا انتظام ہوتا ہے، ساری رات ڈانس ہوتا ہے، ساری رات گانا بجایا جا رہا ہے، رنڈیوں کو بلایا جاتا ہے، ساری رات فاحشہ عورتیں ڈانس کرتی رہتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور نوجوان، بلکہ نوجوان تو نوجوان 70 80 سال کے، 50 60 سال کے بڈھے رنڈیوں کا ڈانس دیکھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ توجہ چاہتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ آج توجہ دیجئے، خاموش بالکل، بولنے کا حق اب مجھے ہے، صرف آپ کو سننے کا حق ہے۔ خاموشی کے ساتھ سنو۔ دعوت زنا کی بات چل رہی ہے، ساری رات رنڈیاں ڈانس کر رہی ہیں، ڈانس، اور ہمارے مسلمان بھائی ڈانس کو دیکھتے ہیں، گانوں کو سنتے ہیں، فاحشہ عورتیں مٹک مٹک کر ڈانس کرتی ہیں، نوجوان بوڑھے اپنے پیسوں کو برساتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ شراب بھی پیتے ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ شراب ایک طرف، ڈانس، کتنے گناہ اکٹھے ہو گئے جانتے ہو؟ فاحشہ عورتیں، ان کا ڈانس، فاحشہ عورتیں اجنبیہ، یہ بھی گناہ، شراب نوشی یہ بھی گناہ، پیسوں کا برسانا یہ بھی گناہ، باپ بھی وہی کھڑا ہے، بیٹا بھی وہی کھڑا ہے، ڈانس کو دیکھ رہا ہے، یہ بھی گناہ۔ اجی باپ تو باپ، ماں بھی وہاں کھڑی ہے، جوان بہنیں بھی وہاں کھڑی ہیں، بھتیجیاں وہاں کھڑی ہیں، چاچیاں وہاں کھڑی ہیں، رنڈیوں کا ڈانس ہو رہا ہے۔ یہ دعوت زنا نہیں ہے؟ کتنے گناہ یہاں پر اکٹھے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے دوستو سنو، توجہ کے ساتھ سنو، کتنے گناہ، شراب نوشی کتنا بڑا گناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يدخل جنت مدمن الخمر، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شراب کا عادی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور جانتے ہو شراب کیسا گناہ؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شراب پیتا ہے، جو شراب پیتا ہے، توجہ چاہوں گا، جانتے ہو اس کا عذاب کیا ہے؟ معمولی سا عذاب اس کا یہ ہے، چھوٹا سا عذاب اس کے لیے ہے قیامت کے دن، کہ جو شراب پیتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو وہ رطوبت پلائے گا، وہ گندگی جو عورتیں زنا کراتی ہیں، زنا کرانے والی عورتوں کی شرمگاہ سے جو گندگی نکلتی ہے وہ شرابیوں کو پلائی جائے گی۔ اندازہ لگائیے آپ ذرا، یعنی شراب نوشی، جو لوگ شراب پیتے ہیں، سمجھے نا، اب تو یہ پیسہ لٹا رہے ہیں خوب رنڈیوں پر، اور وہ بھی مسکرا کے پیسہ خوب لوٹتی رہتی ہیں۔ اور جانتے ہو اس کے بعد دن میں فخر کے ساتھ بتاتے ہیں، رات تو ہم نے 10,000 روپے دیے، رات تو ہم نے 15,000 روپے دیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے لوگوں، شراب نوشی سے دور ہو جاؤ، اپنی بستیوں سے ان فاحشہ عورتوں کو دور کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے گھروں میں شادیوں کا اگر اہتمام کرنا ہے تو سنت مصطفیٰ کے دائرے میں شادیوں کا انتظام و انصرام کرو، ان تمام باتوں سے دور ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، جب تم ان تمام باتوں سے دور ہو جاؤ گے اللہ تبارک و تعالی تم سے راضی ہوگا۔ اللہ
اللہ اکبر. اور جب راضی ہو جائے گا رب العالمین تو دنیا کی ساری کامیابیاں تمہارے لیے ہے. اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے گا. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا کرے گا. جانتے ہو کون؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رجلان تحابا للہ اجتماعا علیہ وتفرقا علیہ. یعنی وہ دو مسلمان جو آپس میں محبت کرتے ہیں. کس لیے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبت کرتے ہیں. یعنی ان کا آپس میں محبت کرنا کسی دنیاوی کام کی بنیاد پر نہیں ہوتا, کسی دنیاوی مقصد حل کرنے کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ وہ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ میرا مومن بھائی ہے. میرے دوستو, اس لیے جب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیا کرو تو اس میں کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے, یہ میرا ایمان والا بھائی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. میرے دوستو, لہذا آپس میں محبت کیا کرو, ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. نفرتوں کو اگر توڑنا ہے تو میرے دوستو ہمیں ایک دوسرے کو سلام کرنا ہوگا. ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا پڑے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اور میرے عزیزوں, ایصال ثواب کیا کرو اپنے مرحومین کے لیے. جس طرح قرآن کا پڑھنا یہ ایصال ثواب ہے, کلمہ شریف کا پڑھنا یہ ایصال ثواب ہے, اور جس طریقے سے میرے دوستو قرآن کی تلاوت کرنا یہ ایصال ثواب ہے, اسی طرح ان محفلوں کو سجانا اور محفل میلاد مصطفیٰ کو سجا کر میرے دوستو اللہ کا ذکر کرنا, اس کے رسول کا ذکر کرنا یہ بھی ایصال ثواب ہے. لہذا یہ تمام محفلیں یہ ایصال ثواب میں آتی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہم سب کو مولا قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں برائیوں سے محفوظ فرما, اور مولا تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ عطا فرما. میری بات آپ کو سید صاحب کی تقریر سماعت فرمانی ہے. سردی کا موسم ہے, لہذا اللہ سے یہ دعا کیجئے اللہ پاک ہم سب کی بس اسی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور مولا ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.